الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بےحد احسان اور بےحد کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت و حیات کا مالک ہے۔ انسان کو زندگی وہی عطا کرتا ہے اور موت بھی وہی عطا کرتا ہے۔ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور اللہ ہی شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر ایک انسان کو اگر کوئی مارنا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ نہ چاہے، تو پوری دنیا مل کر اس انسان کو مار نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی آدمی کو مارنا چاہے اور پوری دنیا مل کر اگر اس کو بچانا چاہے تو اس آدمی کو پوری دنیا بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے میں دنیا کی تمام چیزیں ہیج ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کی تشریف آوری سے پہلے نجومیوں نے فرعون سے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ بڑا ہو کر تمہارے لیے خطرے کا سبب اور ذریعہ بنے گا، تمہاری حکومت کا تخت پلٹ دے گا، تمہاری حکومت اور بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ مگر اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھیے کہ وہ فرعون جنہوں نے اس بچے کی نقل و حرکت سے بچنے کے لیے اپنا یہ حکم نامہ اور آرڈر جاری کر دیا کہ نجومی اس طرح کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بچہ جنم لے گا جو ہماری حکومت کو اور سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، لہٰذا میرا یہ حکم پورے علاقے میں پھیلا دو، اور اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ دیا کہ ایک ایک گھر میں جو ہے تلاشی لے لیا کرو، اور جہاں سنو کہ لڑکا جنم لیا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، تو فوراً اسے جو ہے ختم کر دو، اسے قتل کر دو، اور اگر لڑکی ہے تو اسے چھوڑ دو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے تمام چیزیں ہیج۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ،
جس بچے کے ڈر سے تم قتل عام مچا رہے ہو، اس بچہ کو ہم روئے زمین پر لائیں گے اور پھر تیرے ہی ذریعے اس کی پرورش کریں گے، تیرے ہی گھر کے اندر وہ بچہ جو ہے پلے گا اور بڑھے گا، اور پھر جب ہم اس کو نبوت سے نوازیں گے، نبی بنائیں گے، تو پھر وہی بچہ تم سے مقابلہ بھی کرے گا، اور اس کے سامنے میں تمہاری طاقت نہیں چلے گی، کیونکہ ہم نے جو اسے طاقت دے رکھی ہے وہ قدرتی طاقت ہے۔ یہ دنیاوی طاقت کے سامنے میں جو ہے، قدرتی طاقت کے سامنے میں دنیاوی طاقت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب حمل سے ہوئی اور بچہ جننے کا وقت آیا تو بڑی گھبرائی، چونکہ ماحول بہت بگڑا ہوا تھا۔ اسے بھی معلوم تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو فرعون کے سپاہی جو ہے نہیں بخشے گا اور ہمارے ہونہار اور چھوٹے بچے کو قتل کر دے گا۔ بڑی گھبرا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اے ام موسیٰ، اے موسیٰ کی ماں، گھبراؤ مت۔ جب موسیٰ کی پیدائش ہو جائے تو تم اسے جو ہے سمندر کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ماں بیٹی نے مل کر لکڑی کا ایک صندوق تیار کیا، ایک بکسہ بنایا، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر میں رکھا اور اسے چاروں طرف سے بند کر دیا اور سمندر کے کنارے پر اس صندوق کو چھوڑ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلنا، دیکھنا یہ کہاں جا رہا ہے صندوق۔ مگر قدرت الہی کے سامنے سب کچھ بیکار ہے، سب ہیچ ہے۔ وہ صندوق جو ہے بہتا ہوا جا رہا ہے، جبکہ اس میں پانی بھی گھس سکتا تھا، وہ سمندر کے بھنور میں بھی پھنس سکتا تھا، وہ صندوق وہ بکسہ الٹ کر ڈوب بھی سکتا تھا، مگر چونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا، فرمان خدا تھا، وحی الہی تھی، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، امی جان نے یہ سارا کچھ انجام دیا۔ اب وہ بکسہ جو ہے، وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پر، وہ بہتے ہوئے جو ہے فرعون کے محل کی طرف پہنچا اور وہیں پر جا کر ٹھہر گیا۔ اور اسی موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے اور ڈر سے فرعون نے 1.5 سال کے اندر میں 80,000 بچوں کو قتل کروا دیا کہ نہ وہ بچہ آئے گا، نہ ہماری حکومت کو خطرہ لاحق ہوگی۔ اپنا حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ جس کسی کے یہاں لڑکا جنم لے، پیدا ہو، تو اسے فوراً جو ہے ذبح کر دو، اور اگر لڑکی ہے تو اسے چھوڑ دو اسے۔ چونکہ نجومی نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے آئیں گے اور آپ کی حکومت کے لیے جو ہے خطرہ ثابت ہوگا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ فرعون کی ایک بیوی تھی آسیہ، وہ نیک خاتون تھی، ایماندار عورت تھی، مگر فرعون کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ فرعون کے محل میں رہ کر ایمانداری کے ساتھ، عبادت الہی کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، مگر فرعون کو پتہ نہیں چلا۔ فرعون کے جو خادم تھے
انہوں نے دیکھا کہ محل کے قریب ایک صندوق، ایک بکسا آ کر لگا ہے، بہتا ہوا پانی میں آ رہا تھا۔ فرعون نے آرڈر دیا کہ اس بکسا کو اٹھا کر لے کر کے آؤ۔ چنانچہ محل کے اندر لایا گیا، اسے کھولا گیا تو دیکھا کہ یہ ایک خوبصورت شان سا شکل کا ایک بچہ اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ فرعون سمجھ گیا کہ شاید یہی بچہ ہوگا، اور اسے بھی قتل کرنے کے لیے کوشش کی، مگر آسیہ نے جو ہے، ان کی بیوی جو آسیہ تھی، انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارا بچہ نہیں ہے، ہم اسے جو ہے اپنا بچہ بنائیں گے، یہ لاوارث بچہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، بہتا ہوا پانی میں آیا ہے، کسی نے آپ کے ڈر سے جو ہے پھینک دیا ہے، یہ عام بچے کی طرح ہے، یہ بچہ ہم رکھیں گے اور اسے قتل کرنے آپ کو نہیں دیں گے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے مان لیا اور اس کا دماغ گھوم گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں پرورش پانے لگے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ اب دودھ پینے اور پلانے کا مسئلہ سامنے میں آیا، ساری عورتیں جو ہے دیکھنے کے لیے آ گئیں بادشاہ کے محل میں، فرعون کے محل میں، کہ آسیہ کو ایک بچہ جو ہے بہتا ہوا پانی میں ملا ہے، شاید دودھ پلانے کی نوکری مل جائے تو بادشاہ کا لڑکا ہے، تنخواہ بھی اچھی ملے گی، نذرانہ بھی ملے گا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ بہت سارے علاقے سے جو ہے عورتیں آئیں جو دائی لوگ ہوتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں بچوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو گودی میں لیا اور عورتیں دودھ پلانے چاہیں، مگر انہوں نے جو ہے منہ کو پھیر لیا، کسی کے تھن کو بھی منہ میں نہیں لگایا، دودھ نہیں پیا، کسی کا شکار نہیں کیا۔ مگر اس مجمع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ بھی وہاں پر کھڑی تھی، چونکہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے پر چل رہی تھی دیکھنے کے لیے کہ ہمارا بھائی کہاں جا رہا ہے، یہ صندوق کہاں پر لگ رہا ہے، تو وہ بھی کھڑی تھی۔ اب سارے لوگ پریشان ہو گئے، فرعون بھی پریشان ہو گیا، آسیہ بھی پریشان ہو گئی کہ بچہ جو ہے کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا ہے، یہ بچے گا کیسے، زندہ کیسے رہے گا، اس کی پرورش کیسے ہوگی، یہ تو ابھی اناج کھانے کے قابل ہے نہیں اور دودھ بھی نہیں پی رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی پرورش کرنا مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں ایک عورت کو جانتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس عورت کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ یہ فرعون خوش ہو گیا کہ جاؤ جاؤ جلدی کرو، دیری مت کرو، جلدی سے اس عورت کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کے پاس گئی اور سارا کارگزاری سنایا، وہ بھی خوش ہو گئی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر فرعون کے ظلم ستم کا ڈر لاحق ہو جائے تمہیں تو بچہ کی تولد ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی صندوق میں ڈال کر بہا دینا اور گھبرانا مت، یہ بچہ پھر سے لوٹ کر تمہارے پاس آنے والا ہے۔ انی رادوہ الیکی، یہ بچہ جو ہے تم جس کو بہا رہے ہو سمندر کے اندر، یہ بچہ جو ہے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ لوٹ کر تمہارے پاس آنے والا ہے۔ تو وہ خوش ہو گئی، دوڑتے بھاگتے جو ہے فرعون کے محل میں گئی اور جیسے ہی بچہ کو گودی میں لیا، سینے سے منہ لگایا، بچہ جو ہے دودھ پینا شروع کر دیا، کیونکہ بچہ موسیٰ علیہ السلام اسی کے تھے۔ مگر فرعون کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ یہ قدرت الہی کا نظارہ ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس کا دماغ جو ہے معاف ہو گیا، سمجھ نہیں پایا وہ۔
فرعون بڑا خوش ہو گیا کہ چلو انتظام ہو گیا دودھ کا، تنخواہ متعین کر دیا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے بچے کو جو ہے دودھ پلایا کرو، جب تک دودھ پینے کی اس کی مدت ہے 2-2.5 سال تک تمہیں جو ہے یہاں پر نوکری کرنی ہے، دودھ پلانے کی نوکری کرنی ہے، یہی رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے شرط رکھ دیا کہ دیکھیے تنخواہ وغیرہ جو وہ اپنی جگہ متعین ہے، آپ نے جو طے کیا اس پر میں راضی ہوں، لیکن دودھ میں آپ کے محل میں نہیں پلاؤں گی، میں اس بچے کو ساتھ لے کر گھر جاؤں گی اور وہیں پر دودھ پلاؤں گی، جب بچہ بڑا ہو جائے گا دودھ چھوڑ دے گا تو پھر میں آپ کے حوالے کر دوں گی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور جب بڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تو اسے جو ہے فرعون کے محل میں واپس کر دیا گیا، اور وہیں ان کی پرورش ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 12 سال کی ہو گئی، اور 12 سال کی عمر میں کوئی 2 آدمی آپس میں 2 قبیلے کے لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک قبیلہ تھا قبلی کا، ایک بنی اسرائیل کا قبطی، تو اس قبطی آدمی کو انہوں نے اصلاح کے طور پر ایک پھیٹ لگا دیا اس کے منہ میں، اور اتفاق سے جو ہے اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کیا کہ اللہ ہم نے قتل کے ارادے سے نہیں مارا تھا، سمجھانے بجھانے کے لیے مارا تھا، بے جگہ ہاتھ لگ گئی، ڈیتھ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اللہ کے ہمارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ تو یہ بات جب فرعون تک پہنچی کہ اس نے فلاں قبطی کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا، مار کر ہلاک کر دیا، تو اس نے جو ہے اس کے پھانسی کا آرڈر کر دیا کہ اسے پھانسی میں جو ہے لٹکا دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل پڑے اور شہر مدین کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا کہ یہاں رہنے سے جھمیلا ہوگا، پھانسی وغیرہ کی سزا ملے گی۔ وہاں سے وہ نکل گئے اور شہر مدین کی طرف چلے گئے۔ نبی کی جو ذات ہوتی ہے وہ ظلم کو دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ نبی کے اندر ایک صفت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو نبی سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ظلم کے خلاف اصلاح کرنے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ جب وہاں سے پھانسی کے ڈر سے آگے نکلے، مدین کی طرف گئے تو وہاں پر بھی دیکھا کہ ایک میدان ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اور وہاں بھی دیکھ رہا ہے کہ کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ سارے لوگ اس کنویں پر جو ہے بکری بھیڑ لے کر آتے ہیں اور پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، مگر 2 جوان لڑکی کو دیکھا کہ وہ دور میں کنارے میں بکری لے کر ہاتھ میں پکڑے، رسی پکڑے کھڑی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہے؟ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، آپ بھی پلائیے پانی۔ کہا کہ حضرت ہم باحیا لڑکی ہیں، ہم ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمیں پانی پلانے نہیں دیتے ہیں۔ روزانہ کا یہی معمول ہے کہ یہ سارے لوگ پانی پلا لیتے ہیں اپنے بکریوں کو اور چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ کا نمبر آتا ہے اور گھر جانے میں شام ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، دونوں سے بکریاں لے لیا اور کنویں کے پاس خود گئے اور بکریوں کو پانی پلا کر ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ جاؤ گھر جاؤ۔ وہ تھوڑا جلیل القدر سائی تھے، پیغمبر تھے، بہت جلالی مزاج کے تھے، وہ ظلم کو دیکھتے ہوئے برداشت وہ نہیں کر پاتے تھے۔ اب یہ دونوں لڑکیاں عام معمول کے مطابق آج تھوڑا جلدی گھر چلی گئی، تو ان کے جو والد صاحب تھے یہ بھی نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، اور وہ یہ ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو باپ نے پوچھا اپنی دونوں لڑکیوں سے کیا بات ہے، آج بہت جلدی آ گئی، تم لوگ تو روزانہ بکریوں کو چرا کے پانی پلا کے عصر کے بعد آتی ہے اور عصر سے پہلے آ گئی۔ تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا
کہ ابو جان آج جو ہے مجھے ایک نوجوان ملے جو نیک سیرت اور خوبصورت دیکھنے میں لگا اور بہت اونچے اخلاق والے ہیں، ان سے جب میں نے یہ کارگزاری سنائی تو انہوں نے بکریوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا کر میرے حوالے کر دیا، اس لیے جلدی نمبر آ گیا اور میں جلدی گھر پہنچ گیا۔ شعیب علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، 12 سال کی عمر مبارک تھی، تو شعیب علیہ السلام کے گھر یہ تشریف لے گئے اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان، تم بہت نیک اور اونچے اخلاق کے معلوم ہوتے ہو، تم ہمارے یہاں 10-12 سال کام کرو، نوکری کرو یہاں پر، اور جو مناسب تنخواہ اور معاوضہ ہوگا وہ ہم تمہیں دے دیا کریں گے۔ یہ بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ اب وہاں نوکری کرنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام، اور 10-12 سال نوکری کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنی لڑکی سے رشتے کی بات چلائی، دیکھا کہ بہت خوبصورت لڑکا ہے، نیک اخلاق بھی ہے، اور جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات میں جو ہے اونچے اخلاق کا مادہ بچپن ہی سے اس سے رکھا جاتا ہے، شروع ہی سے ان کا جو ہے اقوال اطوار، ان کا رفتار گفتار چال ڈھال سب کچھ عام انسانوں سے الگ تلگ ہوا کرتا ہے، عام انسانوں کی طرح وہ نہیں رہتا ہے۔ نبوت کی جھلک جو ہے پیدائش کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی ہے، کچھ معجزات نمودار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے شادی کرا دی اپنی لڑکی سے شعیب علیہ السلام، اور کچھ روز وہاں رہنے کے بعد جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو وہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے جو ہے وہ پھر اپنے شہر مصر کی طرف روانہ ہونا شروع کر دے، فرعون کے پاس، لیکن ابھی نبی نہیں بنے۔ راستے میں رات ہو گئی، شام کا وقت ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، دونوں میاں بیوی تھے، اپنے بیوی کو ایک جگہ ٹھہرا دیا، اور دور میں جو ہے ایک آگ نظر آ رہی تھی کہ ایک درخت جو ہے جل رہا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کو لانے کی غرض سے وہاں گئے، تو جیسے ہی سامنے جا رہے ہیں تو وہ آگ پیچھے کو چلی جاتی ہے، پھر جب واپس لوٹتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے آگ آ رہی ہے۔ عجیب تماشا۔ آخرکار وہاں سے غیب سے ایک آواز آئی کہ انی انا ربکم الاعلی فاخلعن علیک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تم اپنا جوتا جو ہے اتار لو اور یہاں پر آؤ، یہ مقدس جگہ ہے، ہم تمہیں نبوت سے سرفراز کرنے والے ہیں، نبی بنانے والے ہیں، آؤ تم میرے پاس۔ جب گئے تو وہیں پر ان کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد یہ حکم بھی ملا کہ اب تم جو ہے اپنی ڈیوٹی ذمہ داری نبھانا شروع کرو، اور سب سے پہلے تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ لوگوں پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، غریبوں کو ستا رہا ہے، کمزوروں کو بے کسوں کو جو ہے دبا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے ان پر، ان کو اللہ کا پیغام سناؤ۔ تو پھر جب ہے فرعون کے پاس آئے، مقابلہ آرائی ہوئی، جادوگروں کا معاملہ سامنے میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزہ عطا کیا۔ ایک معجزہ ایک لاٹھی ان کو عطا کیا تھا جس میں بہت سارے کام وہ کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ کے حکم سے اس کو زمین پر ڈال دیتے تو وہ لاٹھی سانپ بھی بن جاتا۔ دوسرا معجزہ یہ عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر دبا لیتے اور پھر اس کو نکالتے تو لائٹ کی طرح سے ہاتھ جو ہے سفید رنگ کا وہ چمکنے لگتا، روشنی اس میں نکلتی۔ یہ 2 معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا۔ پھر مقابلہ ہوا جادوگروں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ بنا لاٹھی ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا، نگل گیا، اور تمام جادوگروں نے جو ہے اس کے معجزات سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا۔
پھر جو ہے فرعون تلملا گیا، بوکھلا اٹھا، یہ کیا ہو گیا؟ بہت بڑی میٹنگ کی، جلسہ کیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، تم اگر ان کی بات پر آ گئے تو یاد رکھو جو بھی ایمان قبول کرے گا ہم اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر ہم جو ہے کاٹ دیں گے اس کو۔ مگر جن جن جادوگروں نے ایمان قبول کیا تھا اس محفل میں، مجلس میں کسی نے بھی ایمان سے باز نہیں آیا، پھرا نہیں۔ ایمان اس کے رگو پے میں اس طرح پیوست ہو گئی کہ پھر وہ ایمان نکلا نہیں۔ اور پھر وہ ظلم بادشاہ نے، فرعون نے اس کے ساتھ میں کیا، مگر وہ ایمان کی حالت میں جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ تو بزرگ اور دوستو، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ نے یہ جو انمول اور قیمتی ایمان ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس ایمان کی قدر کرنی ہے، اس لیے کہ ایمان یہ سب سے بڑی اور سب سے قیمتی دولت ہے۔ آج 2 پیسے کے چلتے ہم لوگ ایمان کو کنارہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہم ایمان بچا کر دنیا سے چلے گئے تو جنت کا ملنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے تکلیف اور دردناک عذاب کا ہم مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔